بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ من و سلویٰ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کس نبی کی امت 40 برس تک ایک ہی میدان میں بھٹکتی رہی اور اللہ نے اس قوم پر کن کن انعامات کی برسات فرمائی؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانیوں میں مست رہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان دیا یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ ترنجبی کی طرح ایک میٹھی چیز تھی، جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو اترتی، اور وہ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا ہے۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ رب العزت جاری فرما دیتا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا، جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلویٰ اتارا گیا، جو کہ ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا،
اور بعض نے لکھا ہے کہ بٹیر تھا۔ بنو سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کے موافق تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتے کو من و سلوہ نہیں اترتا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بیابان چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نافرمانی کی ایسی سزا ملی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، تگری، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتی ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔